لہذا اب یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، یہ لواط کرنا، جنس پرستی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے اکثر جوان جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں میسج کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، چونکہ ان کو علماء کی تبلیغات، علماء کے جو اس قسم کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، نوجوان نسل پریشان ہو جاتی۔ کب؟ یاد رکھیں، یہ جو جنس پرستی ہے، لواط کرنا، اغلام بازی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے یہاں فقہا میں نے، چونکہ ہماری فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام، فقہا نے جس مسئلے کو ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے، کسی لڑکے کے ساتھ اگر وہ اغلام بازی کرتا ہے، لواط کرتا ہے، یا کسی جوان کے ساتھ کرتا ہے، تو اس شخص، اس لڑکے کی بہن کے ساتھ اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ شادی کرنا حرام ہے۔ اب بعض لوگ جو بچپن میں غلطی کرتے ہیں، یہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں، اب جب انہوں نے علماء سے یہ مسئلہ سنا تو اب وہ نادم اور پریشان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی غلطی کو کیسے سدھاریں؟ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اب ہم جو شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس لڑکے سے ہم نے گناہ سر انجام دیا تھا، اس کی بہن سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، ہماری اس لڑکے کی بہن سے شادی ہو چکی ہے، اب ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی اگر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہماری فیملیز میں اس طرح سے جو ہے وہ ہم اگر انکار کرتے تو ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے جو بہت اہم ہے، اگر لواط میں لڑکا لڑکے کے ساتھ لواط جو حرمت کا موجب بنتا ہے، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ لواط کرے، اس کی بہن حرام ہوتی ہے، اس میں جو مسئلہ، جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ لواط ایسا کرے کہ اس کی مقام پخانہ میں، دوبر میں، یعنی وہ ختنہ کے مقام کا بعض حصہ داخل کر دے مقام پخانہ میں۔ اگر کوئی لواط اتنی مقدار میں کرتا ہے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا احادیث میں، اور اس طرح لواط کرنے سے جس کے ساتھ ہوا ہے اس کی بہن جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ چیز اہم ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے، ہم نے شرمگاہ کے اندر داخل کیا ہے یا نہیں کیا، شک والی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے وہاں پر شادی کرنا، یا جس صورت میں یہ شک ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک بالغ تھا یا نابالغ تھا، وہ صورتحال معلوم نہ، اس صورت میں بھی جائز ہے۔ اب اس میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے، تو اس میں چند صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ جو لواط کرنے والے ہیں ان میں سے دونوں بالغ ہیں۔ ان میں سے کون ہے؟ نہیں، پہلے بالغ کو چھوڑے، پہلے ہم وہ صورت بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لواط کرنے والا جو ہے وہ بالغ ہو، اور جس کے ساتھ لواط کیا جا رہا ہے، جنس پرستی ہو رہی ہے، وہ نابالغ ہو۔ ایک بالغ ہے کرنے والا، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ نابالغ ہے۔ اس میں آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں حرام ہے کہ اس لڑکے کی جو ہے ماں، اس کی نانی، اس کی بیٹی، اس کی نواسی، تو لہٰذا یعنی جس کے ساتھ لواط کیا اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی بیٹی، اس کی نواسی اور اس کی بہن، تو یہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ اب وہ رشتہ چاہے نسبی ہو یا چاہے وہ رشتہ اس کے ساتھ رضاعی ہو، یعنی دودھ کا رشتہ ہو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی
لہٰذا اگر دو رشتے ہیں، یعنی ان دونوں میں سے یا نسبی رشتہ ہو یا رضاعی رشتہ ہو تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر لواط کرنے والا لڑکا ہو بالغ اور جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے وہ ہے نابالغ، تو آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی جو ہے بیٹی، اس کی نواسی اور اس کی بہن جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو صرف بیٹی کہا ہے، یعنی اس کی بھتیجی اور بھانجی حرام نہیں ہوتی، اس کی بھتیجی اور بھانجی حرام نہیں ہوتی جس سے لواط کیا ہے۔ اچھا، یہ پہلی صورت ہے جس میں فتویٰ ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت اس کے بعد ہیں 4 صورتیں۔ ان 4 صورتوں میں آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر لواط کرنے والا لڑکا ہو بالغ اور جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے وہ بھی ہے بالغ، احتیاط لازم کے بنا پر جو رشتے بیان کیے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں بالغ ہو، دونوں کیا ہوں؟ بالغ ہو، تو پھر رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ یعنی جس کے ساتھ لواط کیا اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا احتیاط لازم کی بنا پر۔ نمبر 3، لواط کرنے والے دونوں نابالغ ہو۔ تیسری صورت میں دونوں نابالغ، دونوں بچپن میں نابالغ تھے اس وقت، تو اس صورت میں بھی احتیاط لازم کی بنا پر لواط کرنے والے پہ لواط کرنے والے کی ماں، بہن، بیٹی، اس کی جو ہے نواسی، اس کی نانی جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 فرماتے ہیں کہ اگر لواط کرنے والا ہو نابالغ بچہ اور جس نے لواط کروایا ہے وہ ہو بالغ، یعنی کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے جس سے لواط کروایا جا رہا ہے وہ نابالغ ہے اور لواط کروانے والا بالغ ہے، تو اس میں بھی احتیاط لازم ہے۔ تو اب یہ جو 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں آخر میں، جس میں کہ دونوں لواط کرنے والے بالغ ہوں، دونوں نابالغ ہوں، یا ان میں سے ایک جو لواط کرنے والا ہے وہ نابالغ ہو اور جس سے لواط ہو رہا ہے وہ بالغ ہو، تو یعنی یہ والی آخری 3 صورتیں، تو اس میں احتیاط واجب ہے۔ آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط لازم کہ رشتہ نہیں کر سکتے، لیکن اس مسئلے میں یعنی ہم فل عالم کی رعایت کرتے ہوئے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ مجبوری ہے، ہم لڑکے کے ساتھ گناہ کر بیٹھے نادانی میں، نہ سمجھی میں، وہ ان 4 صورتوں کو سامنے رکھیں۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ جب لڑکا بالغ تھا کرنے والا اور جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے وہ ہے نابالغ، تو پھر ایسی صورت میں آقا کا فتویٰ ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ کے لیے جدا ہونا واجب ہے، چاہے بچے ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے چھوڑنا، تو پھر اگر آپ بہانہ بنا سکتے ہیں مثلا طلاق کا، تو آپ طلاق کا بہانہ بنا کر آپ اس کو چھوڑ دیں، چھوڑنا واجب ہے۔ یہ پہلی صورت میں۔ جو باقی 3 صورتیں تھیں کہ دونوں لواط کرنے والے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، یا کرنے والا نابالغ ہو اور جس سے ہو رہا ہے وہ بالغ ہو، تو پھر اس میں احتیاط لازم ہے، اس میں ہم فعل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو فعل عالم علماء کی جو فہرست ہے اس میں آیت اللہ محمد اسحاق فیاض ہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہے کہ اگرچہ لواط کرنے والے نے گناہ کیا ہے، وہ گناہ اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر اب یہ لواط کرنے والے کی ماں، بہن اور بیٹی، نانی یا نواسی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو آیت اللہ محمد اسحاق فیاض کہتے ہیں جائز ہے۔ تو ان کے مسئلے کی طرف رجوع کر کے انسان اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 3 صورتوں میں اس کے لیے یہ راستہ ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، یا اگر شادی شدہ ہے تو اپنی شادی کو بھی باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ ایک سوال جو یہاں پر کیا جاتا ہے کہ یہ تو تھا لواط کرنے والے پر، لواط جس سے کیا ہے اس کی ماں، بہن، بیٹی، جو رشتے بتائے ہیں وہ حرام ہے، تو جس سے لواط ہوا ہے کیا وہ لواط کرنے والے کی ماں، بہن، بیٹی، نواسی، نانی سے شادی کر سکتا ہے؟
تو اس میں آغا سیستانی اور فقہا فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اس میں یعنی کوئی شرعی طور پہ اشکال نہیں ہے، جائز ہے بات۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو عام طور پہ یعنی یہ سوال کرتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ یہ گناہ شادی کے بعد کرتا ہے، یعنی شادی کی، اب شادی کے بعد اس نے اپنے مثلا بیوی کے بھائی سے زیادتی کی، تو کیا پھر اس پر یہ وہ اس کی بیوی حرام ہو جائے گی؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مسئلے میں بھی ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف، یعنی اگر کسی میں یہ مشکل آ گئی ہے خدا نخواستہ، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھ، وہ گناہ اپنے مقام پر ہے، ہم آپ کو یہ صرف شرعی حل بتا رہے ہیں۔ انسان ہے، بیٹھ جاتا ہے، غلطی کر بیٹھے ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، تو آپ شریعت اس کا حل دے رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں تو جو ہے آپ کے لیے آپ اپنے ان رشتوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آیت اللہ محمد اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شادی باقی رہ سکتی ہے۔ تو یہ تھا یعنی جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا لواط کرنے کی وجہ سے، تو لہٰذا ہم اپنے